17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ اور اس 72 تو جان نثار تھے۔ اہل البیت 17، 19، 22 تک کا عدد آتا ہے۔ اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم، سب سے خوبصورت۔ جب جان نثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، پھر اہل البیت کی باری آئی، پھر اہل البیت کی باری تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئے گی۔ اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں۔ ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس، حسین عباس۔ حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے کیوں؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا۔ اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے۔ 7 بھائی، حسین تو ابن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں، 6 بھائی ساتھ اور شہید ہوئے۔ عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے۔ 6 ساتھ اور ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو چکے تھے۔ اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا۔ تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین، آپ نے خود تمنا کی یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں، کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی اولاد کا۔ مجھے تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی، آنسو کیسے روکو، سینے کو پھٹنے سے کیسے روکو۔ لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے۔ اور محرم آتا ہے، ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں۔ میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے۔ میرے روئے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے۔ نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں 4 ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہ ابن الموقت اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے۔ میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی۔ تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا، اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگ اور حلق سے پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک۔
آئے آئے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئی کیوں؟ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے۔ یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نو کتھوں کھوا بھی ہے، بچیاں نو کتھوں کھوا، روٹی کتھوں کھا بھی، مٹا دو کربلا کی تاریخ کو۔ سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے۔ خون سے اپنے ہاتھ بھر لے، کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ اے اللہ، تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی۔ بچوں کو لٹا دیا، لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ، دو شہید، حضرت حسن کے ابو بکر قاسم عبداللہ، مسلم بن عقیل کے جعفر عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد، حضرت زینب کے بیٹے، میں قربان جاؤں حضرت زینب پر۔ ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، کیا بہن آئی ہے، ساتھ زمین آسمان کی گردش، دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے بکرا، آئے چچا، آئے چچا۔ تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹ اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا، لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا۔ یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، یہ کیا منہ دکھائیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، 61 ہجری 10 محرم، خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ڈالنا ہے، زمین سے خون ڈال۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کے آؤں گا، ان کا وکیل میں بنوں گا۔ ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم سپوت، صرف اللہ کو راضی کرنے پر بازی۔ میرے رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کروڑ دفعہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی، ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑنا تھا، فرق آگے پڑنا تھا
امت کو دین پہنچانا ہے، امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین کامیابی ہے، عین عزت ہے، عین معراج مومن ہے۔ ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے، ٹھیکروں پر نہیں بکتے، پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کی ہوس یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی۔ اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان محشر میں پیش کرے گا۔ لاؤ اپنی اولادیں، کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ۔ تم بچوں کے لیے کہتے رہے روٹی کی تو کھاویے، بچنے کو تو پالیے، اے نہ کریے او نہ کریے تو کام کے میں ٹورے۔ لاؤ میرے حسین جیسا، لاؤ میرے عبداللہ جیسا، لاؤ میرے قاسم جیسا۔ یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ؟ یہیں رہنا ہے؟ موت پیچھے نہیں ہے؟ یزید بھی مر گیا، صرف 3 سال کم وقت کو حکومت میں، صرف 3 سال، 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ایک عزت کی معراج سے بھی آگے گزر گیا، ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا۔ نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا۔ اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے لگے ہاں، ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں، استقبالیہ جماعت، ریسیپشن جماعت آ چکی ہے، میں آ چکا ہوں۔ تو اب نماز نہ پڑھتے؟ وہی بات آ گئی، یزید کی بیعت کرتے پیغام ادھورا ہو جاتا، انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ نماز نہ پڑھتے اس حسینی قافلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ کعب احبار حضرت علی بیٹھے تھے، کعب احبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے۔ تو اتنے میں حضرت حسن کعب احبار بہت بڑے یہود کے عالم ہیں، یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا۔ حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے؟ کہا نہیں یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے، کہا یہ ہے؟ کہا ہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ اور اس کا قافلہ، ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کو مجھے نماز پڑھنے دے۔ اب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چھوڑیں، نہیں پڑھنی ہے۔ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں، یہ پیغام دینا ہے۔ تمہارے دھندے، تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا۔ بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین، جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا، کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا، ایسی قربانی والا سجدہ اللہ پہ۔ میں تو دیہاتی آدمی ہوں نا، اور جانگلی زبان ہے ہمارے، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی، ساڈا سانو پیر بشکے سی، ساڈا سانو پیر بشکے سی۔ ارے اللہ کے واسطے، حسین سے بڑا پیر کون ہوگا؟ حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے جو میرے نبی کی گود میں کھیلے، میرے نبی کی کمر پہ سوار ہیں۔ آپ یوں بڑے ہوئے یوں کمرے میں، یہ آپ نے پوزیشن بنائی ہوئی ہے، اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کہہ رہے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو بٹھا کر، اکیلی زینب کو، پھر پورے کمرے کا چکر لگا کر پھر ان کو اتارتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے لاڈ تھے اپنے نواسوں کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اوپر چڑھو اوپر چڑھو اوپر چڑھو، تو حسین ایسے اوپر آ رہے تھے، اوپر آ رہے تھے، اوپر یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں گئے، پھر آپ یوں ہو گئے اور آگے آؤ اور آگے آؤ، او یہاں آ گئے۔ تو ان کے بازو ایسے فکس کر کے یوں کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر،
اللہ میں اس سے پیار کر، تو اس سے پیار کر۔ فرض نماز نفل نہیں، سنت نہیں، تنہا نہیں، مسجد کی با جماعت نماز۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم پریشان ہو گئے کہ سجدہ کیوں لمبا کر دیا؟ تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن اور حسین دونوں نواسے کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی اکیلے اکیلے، ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ کہ دونوں اکٹھے کمر پہ بیٹھے ہوئے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا، کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین بیٹھے، کبھی حسن بیٹھے کبھی حسین۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے نانا کی تصویر تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک حسن میرے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ۔ ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، آپ نے سجدے میں یوں کر دیا۔ نہیں، میرے بچوں کو کچھ مت کہو، جب تک دونوں بچے اترے نہیں میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ لاڈ شاید اس لیے لڑائے تھے کہ آگے آپ دیکھ چکے تھے کہ ہونے والا کیا ہے، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے۔ آخری دن جب شہید ہوئے نا، بہت تڑپ رہے تھے، خون کے بہانے چل رہے تھے، تو حضرت حسین سے کہا بھائی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہوں، جو اس دفعہ زہر دیا گیا ہے یہ میرا کلیجہ کاٹ دیا ہے۔ تو حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ کہ کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا، نہیں میں نہیں بتاتا، اگر وہ ہے جس کا میں سوچ رہا ہوں تو میں خود آگے نمٹ لوں گا اللہ کے پاس جا کے، اگر وہ نہ ہوا تو بے گناہ میری وجہ سے قتل ہو جائے گا، میں ایسا نہیں کروں۔ کس کی اولاد ہیں، کس کی گود میں پلے ہیں، کس ماں کا دودھ پیا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار کس کے بیٹے ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کا یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ آج ان پہ تلوار پڑی ہے، 27 رمضان تلوار پڑی ہے، ٹھیک، اور مجرم سامنے ہے، اور ساتھی دوڑ کے زخم کو ذرا ٹھیک کرنے لگے تو وہ بے غیرت کہتا ہے جو مرضی کر لو، پورا مہینہ زارج بوڑ کے رکھیے، اتھے دوائیاں نہیں چلنیاں ہوں۔ اتنا سننے کے بعد تو ساتھیوں کا جی چاہا اس کو ابھی بوٹی بوٹی کر دیں۔ سنو میرے نبی کے لاڈلے نے کیا فرمایا، فرمایا اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے شربت پلاؤ، اسے گرم روٹی کھلاؤ، اس کا بستر نرم بچھاؤ، اس کو خوب آرام کرواؤ، اگر میں زندہ رہا تو میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کی نسل ہے، اس کی نسل ہے۔ آپ نے شمر کو پیغام بھجوایا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی۔ فیصل آباد کے 8 بازار والے تو کہیں گے جی ویل دینا سے جی، وہ جی ویل نہیں جی، گاہک بڑے ہیں جی کی کریا، تو میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، سجدے میں جان دینا ہی تو مقصود زندگی ہے۔ چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، آدھوں کو نماز پہ کھڑا کیا، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ کافی دیر سے آپ بالکل بے بس ہو چکے تھے، سارا قافلہ اللہ کے پاس پہنچ چکا تھا، تنہا جان تھی، کوئی وار کرنے سے ہر کوئی گھبراتا تھا، تو شمر نے لان تان کی، تو زرع بن شریک تمیمی اس نے آ کر آپ کو یوں نیزے کا وار کی، جو یہاں لگا، یہاں زور سے، آپ تو پہلے تقریباً ختم ہو چکے تھے، تو اس نے آ کے جو نیزہ مارا یہاں، تو آپ پیچھے گرے، ایسے نیچے گر گئے۔ تو
اضحیٰ بن خولہ آگے بڑھا گردن کاٹنے کے لیے، لیکن قریب ہوا تو کپ کپا کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو سنان بن انس نخعی وہ کہنے لگا کم بخت، ایک زخمی کا سر نہیں کاٹ سکتا، وہ نیچے اترا، اس نے کہ آپ کی گردن کاٹ دی اور سر یوں پھینک دی، جنیزے پہ چڑھا دیا گیا۔ چھوٹے 2 سال کے عبداللہ سے لے کر حسین 56 سال 5 مہینے 5 دن، 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر مبارک، اور سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور عورتوں کو خیموں سے نکالا گیا، لاشوں کو چھوڑ دیا گیا، دفن نہیں کیا گیا۔ انہوں نے جو ان کے مرے تھے انہیں دفن کیا، انہیں چھوڑ دیا گیا، ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں، اوپر پانی چھوڑ دیا گیا۔ تو بنو اسد آئے، بنو اسد نے آ کر سب کو الگ الگ دفن کیا۔ تو جب عمر بن سعد کو پتہ چلا کہ تدفین ہوگی، انہوں نے کہا اوپر پانی چھوڑ دو تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے۔ انہوں نے پانی چھوڑ دیا، قبروں کے نشان زیرو کر دیے۔ ایک بوڑھا آیا اسدی، انہوں نے مٹی کو سونگنا شروع کیا، سونگتے جب امام علی مقام کی جگہ پر پہنچا، پکارا کہ یہ ہے جنت کی خوشبو، یہ ہے میرے نبی کا نواسہ، یہاں نیچے آرام کر رہا ہے۔ وہاں آپ کی قبر کو دوبارہ بنایا گیا۔ جب یہ قافلہ چلا، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں، میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، نبی کا گھر، میرے نبی کے لاڈلوں کی نسل۔ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا تھا یہاں، اور سردی تھی، چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو اسامہ بن زید کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے سے چادر ہٹائی تو ادھر حسن ادھر حسین۔ آپ نے کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے میرا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا۔ حسن کو سامنے بٹھایا ہوا اور اپنی زبان باہر نکال کے کھیل رہے، اور حسن معصوم تھے، آگے ہاتھ بڑھا کے آپ کی زبان پکڑتے، آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر بچہ آپ کو غور سے دیکھتا، پھر آپ یوں کرتے، تو پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا زبان کو پکڑنے، آپ پہ زبان اندر کر لیتے تھے۔ کافی دیر تک یہ کھیل چلتا رہا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی کشتی ہو رہی، آپ خود اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کشتی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں گھر میں ان کے۔ تو حسین چھوٹے تھے، دبرے ہوں گے، اور حسن اوپر چڑھ رہے تھے، تو آپ کہہ رہے تھے حسین بیٹا شاباش، حسین بھائی شاباش، ہی ہے یا حسین، ہی ہے یا حسین، حسین شاباش شاباش۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ ساری شاباش اب حسین کو دے رہے ہیں، تھوڑی حسن کو بھی ہو۔ تو آپ نے کہا فاطمہ یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا۔ میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ فیصل آباد کا تاجر یہ کہہ نہیں سکتا روٹی کی تو کھاوا پھر میں، ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور ایک ہی دفعہ موت آئے گی، یا اللہ کو راضی کر لو یا چند کوڑیوں پہ بک جاؤ۔ وہی سہرے سجائیں گے، تاج سروں پر ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہہ کر اس پہ جم گئے۔ جب یہ سر نیزوں پہ چڑھے، حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، واہ محمد واہ محمد، ہائے 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 کیا مرثیہ کہا ہے، ہائے دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دہائی ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء ذریتک مقتلہ بناتک سبایا تصفی علیہا الریاح۔ ترجمہ تو جو بھی ہے، لیکن میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی،
اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، یہ آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے اور یہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اور کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے تو مٹی کو غیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی۔ چند لمحے پہلے جن کی تلواریں چل رہی تھیں، کوئی آنکھ نہیں تھی جو روئی نہ ہو، ایسے درندوں کو رلا دیا جنہیں انسان کہتے ہوئے میری زبان ساتھ نہیں دیتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بھائیوں، میں تو قصے کا مقصود بتا رہا ہوں، قصہ تو کبھی بھی سنانا میری ہمت نہیں ہوئی، میرے بس میں نہیں رہا، میرے بس میں نہیں ہوا، نہ شاید آئندہ کبھی ہو، لیکن پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا۔ اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں، چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ليبلوكم ايكم احسن عملا لنبلوهم ايهم احسن عملا۔ یہ سب میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے امتحان کا، جو اسے راضی کر گیا کامیاب، جو کوڑیوں پہ بک گیا 2 ٹکے کا ہو کر بھی نہیں مرے گا، خس و خاشاک کی طرح بے نشان ہو جائے گا۔ بھائیو، پاک مہینہ، عظیم الشان قربانی، اور ہم عہد کریں، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کہ جتنے کبیرہ گناہ تھے یا اللہ آج توبہ، آج میری توبہ، اور آج میں تیرا بن کے چلوں گا، تیرا ہمیں کربلاؤں سے بچا، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہاں، ایک اور واقعہ سنا دوں، شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، بلکہ اکثر۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا، اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا، 3 بر اعظم کی خلافت پر، 3 بر اعظم کی خلافت۔ عمر کتنی؟ 18-19 سال، جوانی، پاگل پن، بے ہوشی۔ 40 دن حکومت کی، 40 دن، 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا، کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے، کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا، اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں۔ 3 بر اعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کہ اس کے نیچے حسین کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے، خود نہیں نکلا۔ 3 بر اعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر امر ہو گیا، میرا تاجر 3 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، 3 روپے پہ دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، پھر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ارے کبھی اسے بھی تو کھولو، کبھی ادھر بھی تو دیکھو، کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ فلاں ایسا، نواز شریف ایسا، بھٹو ایسا، زرداری ایسا،
चौधरी ऐसे, तो मैं कैसा हूं? कभी इसको भी आईने में खड़े होकर देखो कि मैं कैसा हूं। पहले मैं तो इंसान बनूं, मेरी जबान से तो झूठ से तौबा हो, गीबत से तौबा करूं, फ्रॉड से तौबा करूं, खयानत से तौबा करूं, बदयांत से तौबा करूं। तो भाइयों, मुहर्रम एक पैगाम है, करबला एक पैगाम है कि जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए सूलियों पे चढ़ गए वही कामयाब हैं, उन्होंने सेहरे बांधे हैं। तो अल्लाह से आफ़ियत मांगो, सलामती मांगो, सहूलत मांगो। हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। हाँ, हम सब मिलकर आज तौबा करें और अपने अल्लाह को राज़ी करने की नीयत करें, ठीक है ना? नीयत करते हो ना सारे? तो कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह मेरी आपकी तौबा कबूल करे। नया साल शुरू हुआ है, जिससे लड़े हो माफ़ कर दो, जिसने ज़्यादती की है माफ़ कर दो, तुमने ज़्यादती की है माफ़ी मांग लो, सुलह कर लो। घर में लड़ाई है, बीवी से है, भाई से है, रिश्तेदारों से है, किसी पार्टनर से है, किसी दोस्त से है, उस पर अल्लाह पे डाल के माफ़ कर दो, अल्लाह पे डाल के माफ़ कर दो। तो मेरा अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है, माफ़ करता है। और नए साल से 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर 3 दाखिल करूँगा मैं आज के बाद हमेशा सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, दयानतदारी से काम करूँगा, धोखा नहीं दूँगा, अदल व इंसाफ से काम लूँगा, जुल्म नहीं करूँगा। 3 छोड़ूँगा, 3 करूँगा। अदल करूँ, अदल से मुराद ये नहीं कि मैं अदालत की कुर्सी पे बैठूँ। हर वक्त आदमी जुल्म और अदल के दरमियान चल रहा है। गलत चीज़ बेचना जुल्म है, सही बेचना अदल है। अदल तो यहाँ से शुरू होता है। नौकरी में सही टाइम दे, अदल है। डंडी मारे, जुल्म है। मैं अदल करूँगा, जुल्म नहीं करूँगा। मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारूँगा, किसी को धोखा नहीं दूँगा। ये मेरी बेस है। नमाज फ़र्ज़ है। अब आइंदा मेरा सजदा, अगर करबला में सजदा दिया जा सकता है तो फैसलाबाद में क्यों नहीं दिया जा सकता? तो भाइयों, जब अल्लाह मौका दे तबलीग में वक्त लगाना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। रायमंड का इज्तिमा भी करीब है, फैसलाबाद वालों का दूसरा इज्तिमा है, उससे 4 महीने चलने के इरादे करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बहुत पढ़ाएगा। अल्लाह ताला हमारा ये नया साल खैर वाला बनाए, बरकत वाला बनाए, आफ़ियत वाला बनाए। सुन्नतें अदा ना पन्ने हुआ ये हुसैन पे ख़त्म है, ये हुसैन पे ख़त्म। 72 जानिसारों ने करबला में जामे शहादत नोश किया। 72 जानिसारों, जब एक एक करके सारे गुलाम कुर्बानियां पेश कर चुके ना, सैयदुना अली अकबर आपकी 18 साला शेर बबर लख्ते जिगर, हजरत सैयदुना कासिम बिन हसन आपके बड़े भाई की निशानी, और हाली भतीजे नहीं थे हजरत, भतीजा भी वो जो अनकरीब हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शोहर बनने वाला, आपके दामाद भी थे, वो बनने वाले थे, हजरत सैयदुना अली असगर और हजरत सैयदुना इमाम हसन रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ये रह गए। अब लिखा है कि हजरत सैयदुना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत चाहिए, और हजरत जब ये वाक़या पेश आया ना सन 61 हिजरी, इब्ने असाकिर ने लिखा कि उस वक़्त इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 56 साल 5 महीने और 5 दिन थी, और ना ही आपके सर मुबारक का कोई बाल सफेद था और ना ही आपकी रेश मुबारक का कोई बाल सफेद था। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इजाजत चाहिए, अब्बा जान इजाजत दे, अब मैं भी जामे शहादत नोश करूं। कोई सौखा काम नहीं है हजरत, सुनना और सुनाना बड़ा सौखा है, करना कोई सौखा नहीं है। वो हुसैन जानते हैं हजरत कि उस वक्त कल में मुबारक पे क्या गुजरी, एक एक जानिसार जामे शहादत नोश। अब 18 साला नौजवान हजरत अली अकबर जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं। पेशानी को चूमा, सीने से लगाया, पकड़ के घोड़े पे बिठाया और फरमाया जा। अब वो तारीख लिखती है, दिखाई देता रहा अली अकबर अपनी तलवार से यजीदियों को गाजर और मूली की तरह काटते रहे, और हजरत इमाम हुसैन खड़े ये सारा नज़ारा देख रहे थे। लेकिन जब आप ज्यादा आगे चले गए ना तो धूल उठी और फिर अली अकबर दिखाई देने बंद हो गए। फिर लिखता है लिखने वाला मुर्रख इब्ने असाकिर कि थोड़ी देर बाद ना
امام علی مقام کے لخت جگر علی اکبر واپس آئے اور آ کر عرض کی ابا جان اب پیاس جان نکال رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر ایک دفعہ دکھاؤں کہ علی کے شہزادے کرتے کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے۔ آپ نے اپنی سوکھی زبان نکالی، فرمایا یہی چوس لے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زبان مبارک چوسی اور پھر نکل گئے۔ شیر لڑا حضرت شیروں کی طرح۔ ایک شکی نے نہ حضرت کو نیزہ دے مارا اور ایک آواز اٹھی ابا جان میری مدد کیجیے۔ امام حسین بھاگے، جا کر دیکھا تو وہ نیزہ لگا ہے۔ عرض کی ابا جی کبھی آپ نیزہ نکال دیں نا تو میں اٹھ کر پھر لڑوں۔ آپ نے چوما بیٹے کو اور لکھا ہے کہ نکالا بھی نیزہ آپ نے۔ جب وہ نیزہ نکالا نا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام علی اکبر نے جام شہادت نوش کی۔ اب حضرت لکھنے والا کیا کہتا ہے، یہ خیموں سے اور میدان جنگ کا جو فاصلہ تھا نا، عمر مبارک 56 سال 5 مہینے 5 دن، نہ سر کا کوئی بال سفید نہ داڑھی کا کوئی بال سفید۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب میدان جنگ سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر امام حسین خیموں تک لائے نا تو سر مبارک اور داڑھی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ، کوئی بال کالا نہیں رہا تھا، سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ میدان جنگ سے خیموں تک کا فاصلہ اپنے 17 سالہ 18 سالہ لخت جگر امام حسین نے جب علی اکبر کو اٹھا کے طے کیا نا تو 56 سال 5 ماہ 5 دن کوئی بال سفید نہیں، لیکن خیموں تک آتے آتے امام علی مقام کے داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت باہو نے کیا لکھا تھا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے، مکھ نہ موڑے در نہ چھوڑے سہ تلواراں کھنے ہوں، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہوں، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوں۔ وہ سامنے کہ مدینہ قریب اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو۔ تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا، لہٰذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی۔ محمدی کے چھار سے حیدری شیر نکل آیا، کہا ولید بن عقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ ابن المعاویہ فاسقن فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے، اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی۔ آج یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو ترمح بن عدی کہہ رہا ہے، حاتم طائی کا پوتا، جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نثاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔
حضرت امام حمام امام حسین نے ترماح بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا، اس کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا، اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے۔ تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ بڑا طویل ہے، مدینہ تو رسول چھوڑا، اور 8 دن حاجی مدینہ تو رسول میں رہتا ہے، اور چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اور حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے تھے، ان کا مسکن مدینے میں، وہ کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا صحن ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا، حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے، جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے، سجدوں کو طول دیتے رہے۔ وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کے حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ المکرمہ گئے۔ وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ شوال اور ماہ ذیقعد اور ذی الحج کے کچھ دن گزارے۔ 2 ذی الحج کو، یا ایک روایت میں 7 یا 8 ذی الحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا۔ قصہ طویل ہے کہ 150 خطوط تھے کوفیوں کے، جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویوں کو، لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں، اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست، اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اور اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا۔ آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوفہ سے 2 منزل دور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا۔ آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر 2 محرم کو پہنچے، اور 9 محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا، چونکہ انکار بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہر صورت موجود تھی، اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، پھر 9 کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرنی۔ بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا، بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہیں، جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے۔ مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں، میں تو کلمت الحق کے اعلیٰ کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ
کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا۔ اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا، جو احباب پچھلے اجتماع پہ موجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے، کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ جبر سے مفاہمت کر لو، لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے، محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے۔ کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے، اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے، میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخروئی اور کامیابی حاصل پائیں۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کے خون نے آپ نے 9 کی شب کو چراغ بجھا دیے، کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن جانثاروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر عاشورے کی وہ رات جو درد و اندوہ سے بری ہوئی رات تھی، ساری رات عبادت میں گزاری۔ ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، نماز تہجد ادا کی، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی، اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجماعت نماز تھی۔ ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے۔ آج کائنات کا وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، یہ تو لڑائی کرے گا، سجدے تو ہم کرتے ہیں۔ آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے، فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی اکٹھی کر لیں، حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بن سکتی۔ جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے، کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، کبھی جواں اکبر کی آواز کربلا کے ریگ زاروں میں گونجتی ہے، یا ابا ہو ادرکنی، میرے باپ مجھے پکڑیے۔ تو حضرت امام حمام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جواں بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فرات بڑھے اور 2 شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی، یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لے۔ اب آیان و انصار اور اہل بیت کی ایک ایک کلی کربلا کے اندر کٹ گئی، فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا، مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی۔ اب امام حمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے، اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، لوگوں میرا حسب و نسب پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں مجھے پہچانو، جلدی نہ کرو، ناحق خون اپنے ذمے نہ لو، میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے،
میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں. اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں میرا حق پہنچانو، لیکن اشقیاء کے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا. عمر بن سعد جو رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ حضرت سعد بن نبی وقاص کا بیٹا ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فدا کا امی و ابی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو. غزوہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے. حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان عمل میں آئے، اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی، اور آپ کی تیغ براں جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی، تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باب موجود ہیں. آواز آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، چھدا ہوا، کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے. حضرت امام حسین حضرت امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر جبر کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں. حق بلند ہوتا ہے، باطل کے پاس جتنے مرضی لاؤ لشکر ہوں، باطل بزدل ہوتا ہے. اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے. ذرا غور تو کرو، 22,000 کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں، جو محتاط روایات کے مطابق، ورنہ 82 کی روایت بھی کتب تواریخ میں موجود ہے، بلا 72 افراد جو 3 دن سے بھوکے بھی اور پیاسے بھی ہیں، ان کے لیے 22,000 کا لشکر کیا معنی رکھتا ہے. لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. یہ سبق حضرت امام حمام کی قربانی نے ہمیں پیش کیا. 72 افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں، 71 افراد خاک و خون میں ان کے لاشیں مل گئے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں، آپ نے آخری جو خطبہ ارشاد کیا جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں. آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں. پھر میدان عمل میں آئے، ان کو کاٹتے رہے، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں آئے، پانی کا چلو بھرا اور لشکر اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لیے پانی بند کیا، دیکھو آج حوض کوثر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے، فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے. لیکن آپ نے اس کے باوجود حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا نہیں. ان کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہوگی، جس طرح حضرت علی اصغر پیاس سے شہید ہوئے وہ منظر یاد آ گیا ہوگا. اور دوسری بات یہ تھی، یہ امتحان تھا، اس لیے حضرت امام حمام نے پانی نہیں پیا، لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں، اور پھر یہ ساقی حوض کوثر کے نواسے ہیں. اگر یہ اشارہ کرتے تو کوثر کی نہریں چھلک کے کربلا کے میدان میں آ جاتی. لیکن امتحان دینا مقصود ہے. مصطفیٰ کریم کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے. حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کی تیغ براں ان کا خون چاٹتی رہی، پھر انہوں نے یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دیا. حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو روکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی. آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے. پانی پانی کی صدائیں ان کے لبوں پہ تھی. نہیں، ایسا نہیں تھا. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا.
جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے. مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامن صبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے. اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے، وہ چیختے اور پکارتے رہے، اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے، اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر دی؟ ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا، اس کو قبول کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا، یزید سے پانی کیسے مانگتے؟ وہ تو خود حوض کوثر کے والی کے نواسے تھے، وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے. پوری تاریخ پڑھو کربلا کی، آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا. آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے، اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی. وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے، کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا، اور جب آپ کے اوپر پہم تیر برسنے لگے، محتاط روایات کے مطابق 33 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے، اور 34 گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے، بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو گئے. گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا، چونکہ برچھیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک معلّہ رہے. اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیشانی رکھی، فوارے پھوٹ رہے تھے، کائنات دم بخود تھی، چرخے کہن کانپ رہا تھا. آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، آج تک حوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. سورج بھی منہ چھپا رہا تھا عاشورے کے دن، یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا. ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی، دشمنوں کے نرغے میں مصطفیٰ کا نواسا 3 دن کا پیاسا تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، اور آخری کلمات یہ تھے اللہم رضن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیمن لامرکا سبحان ربی العالی. مالک جو دکھ آئے، اذیتیں آئیں، مصیبتیں پہنچی، امتحان آیا، حسین اس پہ راضی ہو گیا، تیرے عمل کو تسلیم کر لیا، تیری رضا پہ راضی ہوا. سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے. مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت امام حمام کا سر اس وقت تن انور سے جدا کر لیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے تھے. سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا. ایک شخص حرم کعبہ کے حج کے لیے آ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا. آقا کریم کو خبر دی گئی، حضور فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوا اس حالت میں اٹھے گا، اس کے لبوں پہ لبیک کی صدائیں ہوں گی. حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تن انور سے ان کا سر انور جدا ہوا، اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا. بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے. باقی لوگ قبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے، حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا. قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین سجدے میں ہے، قیامت تک حسین کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے. اور وقت کے یزیدوں کو للکار رہا ہے، وقت کے یزیدوں تم اپنے اپنے دور میں پر پرزے نکالتے رہو گے، لیکن حسین کا سر اور حسین کے ماننے والوں کا سر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا. حسین کا سر کل بھی خدا کے سامنے خم تھا اور آج بھی خدا کے سامنے ہی سر خم. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس وقت کاٹا گیا